السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان بھی غیروں کی تقلید میں اس قدر آگے بڑھ گئے ہیں کہ ان کے مذہبی تہواروں کو بھی ہم نے نہیں چھوڑا۔ جیسے کہ دسمبر کے مہینے میں وہ لوگ کرسمس مناتے ہیں تو ہمارے بعض مسلمان بھی کرسمس کی پارٹیز رکھتے ہیں، اس پہ کرسمس ٹری لگاتے ہیں، ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیتے ہیں اور اس میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے، یہ سوچتے ہوئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم بھی تو مانتے ہیں، کیا ہم بھی عیسیٰ علیہ السلام کو ویسے ہی مانتے ہیں جیسے وہ لوگ مانتے ہیں؟ وہ تو ان کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ خدا کے بیٹے کی نعوذ باللہ پیدائش ہوئی ہے اس دن، اس کو وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ تو ہم کس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں؟ اگر صرف پیدائش کے دن کو، تو باقی تمام نبیوں کی بھی پیدائش ہوئی، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کی پیدائش منائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو جانتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کب ہوئی۔ قرآن تو کہتا ہے کہ حضرت مریم کو جب ولادت ہوئی تو اس وقت کھجوریں پکی ہوئی تھیں، جبکہ سردیوں میں کھجوریں نہیں پکتی، تو اول تو یہ سردیوں کے موسم میں پیدائش ہوئی ہی نہیں عیسیٰ علیہ السلام کی، اور اگر ہوئی بھی ہوتی تب بھی ہمارا طریقہ وہ ہونا چاہیے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے، نہ کہ ہم ان لوگوں کا طریقہ اپنانے لگیں جن کے لیے ہم اپنی نماز میں کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ جن پر تیرا غضب ہوا ان کے راستے پہ نہ چلانا، اور جو گمراہ ہو گئے ان کے راستے پر نہ چلانا، جبکہ آپ تمام تفسیریں اٹھا کے دیکھ لیں، ضالین سے مراد عیسائی لوگ ہیں جو گمراہ ہو گئے، جو بھٹک گئے، جنہوں نے راستہ کھو دیا۔ آج وہ جو بھٹکے ہوئے ہیں ان کو ہم اپنا رہنما بنا رہے ہیں اور اپنے طریقے چھوڑ رہے ہیں۔ عید بور ہو گئی اور کرسمس فن ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرما لیا، فرمایا رضیت لکم الاسلام دینا، سورہ مائدہ میں یہ آتا ہے، دین مکمل ہو چکا اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بطور دین آپ کے لیے پسند کیا۔ جانتے ہیں دین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دین کا مطلب ہے وے آف لائف، زندگی گزارنے کا طریقہ، آپ کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا، خوشی غم، نکاح طلاق رضاعت کاروبار تجارت، سب چیزوں کے طریقے دین بتاتا ہے۔ یہ دوسروں کی طرح نہیں جن کے پاس صرف مذہب ہے، ہمارے پاس دین ہے۔ یہود نے صحابہ سے کہا تھا تمہارا نبی تمہیں تو رفع حاجت کے آداب بھی بتاتا ہے، تو انہوں نے کہا ہاں ہمارے نبی نے ہماری اس میں بھی رہنمائی کی اور اس میں ہمیں فخر ہے۔ تو اسلام تو جاہلیت کے ان رسوم اور ان اندھیروں کو ختم کر کے ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، اور افسوس یہ کہ ہم پھر اندھیروں میں جانا چاہتے ہیں۔ وہ لوگ جو اپنے راستے کھو چکے، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ راستہ کیا ہے، تو سوچیں کہ پھر ہم اینڈ اپ کدھر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا افغیر دین اللہ یبغون، یعنی اللہ کے دین کے علاوہ، یعنی اس کا جو دیا ہوا وے آف لائف ہے، اس کے علاوہ کوئی وے آف لائف تمہیں پسند ہے، تم اس کو تلاش کرتے ہو۔ خود سوچئے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے اتنی بری بات کہہ رہے ہیں اور ہم اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہوں۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابن آدم کو یہ زیب نہیں دیتا کہ مجھے گالی دے، اور اس کا گالی دینا کیا ہے کہ وہ اللہ کو گالی دیتے ہیں جب اس کی اولاد ٹھہراتے ہیں، اور ہم اس کام میں ان کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں جب ہم وہی سیلیبریشن کرتے ہیں کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا یا خدا قرار دیتے ہیں، اور ہم نے بھی وہی کام شروع کر دیا۔ اس کام سے باز آ جائیے، یہ نہ ہو کہ ہم اپنے رب کی نظروں سے گر جائیں، کیونکہ ہمیں یقین جانے کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی ہمیں کوئی ایسی خوشی نہیں ہے، ورنہ موسیٰ علیہ السلام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ قریب ہیں، تو اور بھی انبیاء ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ امت ہیں، کتنی ہم ان کی برتھ ڈیز مناتے ہیں۔ اصل بات عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ ڈے منانا نہیں ہے، آنیسٹلی اپنے دل سے پوچھیں تو آپ کا دل گواہی دے گا کہ اصل بات
ان کی تقلید ہے، ان کو فالو کرنا ہے. ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے سینٹا، کرسمس ٹری، یہ کرسمس کی جو روشنیاں ہیں، جو اس کی جو اتنی رونقیں ہیں وہ ہمیں بہت پسند آتی ہیں، اس کے کلرز پسند آتے ہیں. تو ہم جیسے یہ پارٹی کرتے ہیں ہم کیوں نہ ویسے کریں. اللہ اکبر، اصل بات یہی ہے. اور ہم اس کو ایک وہ خوبصورت کورنگ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، اصل میں ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں نا نبی، تو ہم بھی اس لیے ان کی برتھ ڈے کر رہے ہیں. یاد رکھیے، ہم یہ کہہ کے کسی اور کو تو بے وقوف بنا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم یہ چالیں نہیں چل سکتے، کیونکہ وہ جانتا ہے دلوں کے حال. فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر، لیکن وہ ایمان والے نہیں ہیں. وہ سوچتے ہیں وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس کے رسول کو، حالانکہ وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں. فرمایا صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ کے رنگ سے زیادہ اچھا رنگ کس کا ہو سکتا ہے. تو آپ اپنے اوپر اللہ کا رنگ چڑھائیے، نہ کہ ان غیروں کا جن کو اللہ تعالیٰ نے خود ریجیکٹ فرما دیا، ان کو ضالین بنا دیا، گمراہ قرار دے دیا. تو خدا را غیروں کے راستے پر چل کے خود اپنا راستہ چھوڑ کے تباہی کے گھڑے میں نہ گریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کے رسول کو اسوہ حسنہ بنا دیا، قرآن میں فرما دیا کہ وہ بہترین رول ماڈل ہیں، ان کا راستہ اپنائیے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، ہمیں ہدایت دے، اور ہمیں قیامت کے دن اس شرمندگی سے بچا لے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے سامنے ہوں گے تو وہ ہمارے ان اعمال کو دیکھ کر کیا خوش ہوں گے یا ان کو افسوس ہوگا. تو امت مسلمہ بن کے چلے. دوسروں کا رنگ چڑھانے سے وہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا. تو آپ کچھ اور نہیں بن جائیں گے، آپ ان کی نظروں میں جچ نہیں جائیں گے، اللہ کی نظروں میں جچنے کی کوشش کیجئے. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت کا راستہ دکھائے اور اس پر قائم رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اسپیکر استاذہ نجیحہ ہاشمی ہے. ان کی مزید آڈیو سننے کے لیے لاگ ان کریں الرحمہ.org پر ARRAHMA.org.